سوچتا ہوں اونچا میری سوچتا ہوں اونچا میری سوچ ہر تھان تے مینوں ملیا آقا تیرے نام دا سہارا ہر تھان تے مینوں ملیا میرے لئی تے آقا اعظم ہے پاک نام تیرا ایدن دی رستہ بناو ہاں کسی دی سوچ اتھوں تک نہیں جا سکتی جتھوں تک میرے آقا دا مقام ہے سوچ قاصر ہے سوچ قاصر ہے اتھوں تک نہیں پہنچ سکتی میری سوچ تو اونچا آقا مقام تیرا میری سوچ تو اونچا برفان اللہ کا ذکر رکھ خدا آپ کہہ رہا برفان اللہ کا ذکر رکھ خدا آپ کہہ رہا ہر تھان تے مینوں ملیا آقا تیرے نام دا سہارا میری سوچ تو بھی اونچا میری سوچ تو بھی اونچا گناہگار ہاں میں بے شک پر امتی ہاں تیرا گناہگار ہاں میں بے شک آحسین بخشوانا آقا ہے کام تیرا آحسین بخشوانا میری سوچ تو اونچا میری سوچ تو اونچا حمد و ثنا تو بعد نبی علیہ السلام دی بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین ناظرین سامعین تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمیدی سورۃ مریم دی آیت کریمہ دی تلاوت کرن دا شرف حاصل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ مینوں حق کہن دی توفیق عطا فرمائے اور جو تواڈیاں سماعتاں دے حوالے کرا مولا نے سن کے تو عدد تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سارے مل کے کہو آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستان گرامی میں آیت پڑھی ہے او دا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے قرآن پاک دے اندر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب میں ادریس کا ذکر پڑھیں اپنی کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر پڑھیں میں نے ادریس کو رفت عطا فرمائی ہے قرآن ہے یہ قرآن ہے سورۃ مریم میں آیت نمبر 56-57 آیت نمبر 56-57 سورۃ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کتاب میں حضرت ادریس کا ذکر پڑھیں حضرت ادریس کا ذکر پڑھیں
میں نے ادریس علیہ السلام کو رفت عطا کی. رفت سمجھ دینا عزت. رفت کنوں آتے ہیں؟ اچھی بولو. یہ تہاڈی عزت ہے کہ تہانوں بڑے پیار نال تے محبت دے نال میں خطاب کر رہا ہاں, تہاناں نال واز کر رہا ہاں. یہ بھی تہاڈی ایک عزت ہے. تے تسی مینوں سماعت کر رہے ہو, یہ بھی عزت ہے. تسی مینوں سماعت کر رہے ہو, یہ بھی عزت ہے. نہیں تو تسی کدی موبائل دے دھیانے لگو, کدی کان کھرکن لاپو, کدی داڑھی کھرکن لاپو, ہاں جی کدی جسم چ خارش ہون لاپے, یعنی کہ تسی توجہ نہ دیو تو یہ بھی رفت نہیں. رفت یہ ہے کہ تسی منوں توجہ نہ سماعت کر رہے ہو. تو تہاڈی رفت یہ ہے کہ میں تہاڈے نال واز پیا کرنا وا آمنے سامنے بیٹھ کے. ہاں جی رفتاں کئی قسم دیاں ہوندیاں نے, رفتاں کئی قسم دیاں ہوندیاں نے, عزتاں کئی قسم دیاں ہوندیاں نے. ایک عزت وہ ہوندی ہے کہ گھر مہمان آئے تو وہ دی عزت کرو. ہاں جی کوئی راستے چ وڈا مل جاوے تو وہ دی عزت کرو. جے کوئی وڈا راستے چ مل جاوے وہ دی عزت کرو. یعنی رفت عزت یہ طرح طرح دی عزتاں نے. کسی نو بندہ کسی طرح عزت دے رہا, کسی نو کسی طرح عزت دے رہا, لیکن قربان جاواں جڑا دوواں جہاناں دا بادشاہ مالک ہے, دو جہاناں دا بادشاہ میرے حضور تے تیرے آقا اللہ انہوں نے فرما رہا ہے کہ سونیا اپنی کتاب دے اندر پڑھو میں حضرت ادریس نو رفت عطا کی تھی. حضرت ادریس نو میں رفت عطا کی تھی. یا اللہ کیڑی رفت عطا کی تھی حضرت ادریس نو؟ اللہ نے فرمایا میں حضرت ادریس نو رفت عطا کی تھی. میں تھوڑا جا وضاحت کرنا چاہنا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن اندر شاہ فرمایا کہ میں رفت عطا کی تھی. اے جناب اعلیٰ ذکر معراج بھی ہوئے گا کیونکہ معراج شریف دا مہینہ ہے. اس حوالے نال میں جڑا لفظ پڑھا ہے نا رفت والا کہ اللہ فرماندا ہے, اللہ نے بھی یہ کہا کہ محبوب پڑھ اپنی کتاب دے اندر میں ادریس نو رفت عطا کی تھی, رفت عطا کی تھی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سفر آقا دے سفر, ہر سفر جڑا نا وہ بے مثل تے بے مثال ہے, لیکن دو سفر اپنی مثال رکھ دے نے. جس طرح کہ میں پچھلے جمعے میں عرض کی تھی کہ میرے آقا دے دو سفر جڑے نا وہ اپنی مثال آپ رکھ دے نے. توجہ چاہنا وا, ایک سفر واجب تو امکان دی طرف, واجب تو امکان دی طرف, اور دوسرا سفر امکان تو وجوب دی طرف. اے جڑے دو سفر نا یہ اپنا شان تے اپنا جناب والا وقار اپنا رکھ دے نے. میرے نبی دے سارے سفر اپنا مقام تے اپنا وقار عزت رکھ دے نے, لیکن انہاں دوہاں سفراں نال میرے نبی نو اللہ نے انیاں رفتاں تے عزتاں عطا کیتیاں کہ قرآن اندر اگر اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب پڑھو اپنی کتاب دے اندر پڑھو کہ میں رفت عطا کیتی حضرت ادریس نو. کنو؟ سورت مریم آیت 56-57 کنی آیت ہے 56-57 دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے کہ محبوب پڑھو تو آڈی کتاب دے وچ میں لکھیا ہے میں اپنا جناب والا حضرت ادریس نو رفت عطا کی تھی. میں سوچ پہ آ گیا, میں گل سوچی میں کہ شرازی اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت ادریس نو میں رفت عطا کی تھی, حضرت ادریس نو رفت عطا کی تھی. 1,24,000 کموں پیش رسول انبیاء آئے, نبی رسول آئے, پر اللہ نے انہوں نے انہا ذکر نہیں کیتا جنہ فرمایا دو انہاں نبیاں تو علاوہ, یعنی انہاں نبیاں تو علاوہ دو رسول ایسے نے جنہوں نے میں رفت عطا کی تھی. اللہ فرمایا دو نبی ایسے نے جنہوں نے میں رفت عطا کی تھی. یا اللہ کڑے کڑے نبی نے فرمایا ایک عیسیٰ جنہوں میں رفت عطا کی تھی تے دوسرا ادریس ہے جنہوں میں رفت عطا کی تھی. حضور قبلہ عالم, حضور قبلہ عالم, حضور قبلہ عالم. سیرت صورت نقش لسانی, سیرت صورت نقش لسانی. نعرہ حیدری,
اللہ پاک فرماندے نے قرآن اندر میں رفت عطا کیتی ادریس نو، میں رفت عطا کیتی ادریس نو. میں سوچی پہ گیا، میں کہ جڑے رفت اللہ نے جنہوں عطا کیتی قرآن اندر ذکر کیتا، اپنے کلام اندر ذکر کیتا حضرت ادریس دا. توجہ چاہنا 1,24,000 کم و پیش انبیاء و رسول آئے، سارے نبی آئے رسول آئے، لیکن انہاں جو دو نبیاں دا ذکر علیحدہ کر دیتا. اللہ نے فرمایا انہاں سارے نبیاں چو 2 نبی ایسے نے جنہاں نو ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ایک حضرت ادریس. اللہ فرماندا میں دوواں نو رفتاں عطا کیتیاں، دوواں نو میں عزتاں عطا کیتیاں. یا اللہ کی عزتاں ادا کیتیاں؟ فرمایا عالم 80,000. کنا عالم ہے؟ 80,000. بولو چی بولو کنا عالم ہے؟ 80,000 عالم ہے. فرمایا 80,000 عالم ہے. عالم دنیا چو میں حضرت عیسیٰ نو، حضرت عیسیٰ نو میں چکیا تے جا میں جناب اللہ چوتھے سمان تے بٹھا دیتا. عالم دنیا چو یعنی کہ دنیا دے وچوں اٹھایا تے اٹھا کے چوتھے سمان تے میں بٹھا دیتا. فرمایا میں عیسیٰ نو رفت عطا کی تھی. یا اللہ ادریس نو، فرمایا ادریس نو عالم دنیا چو اٹھایا، اٹھا کے پہلا سمان نہیں، دوجا نہیں، تیجا نہیں، چوتھا نہیں، پنجواں نہیں، 6ویں تے جا کے میں حضرت ادریس نو بٹھا دیتا. میں 6ویں تے جا کے حضرت ادریس نو بٹھاتا. پہلی بھی حد، دوجی بھی، تیجی بھی، چوتھی بھی، پنجویں بھی، حتیٰ کہ 6ویں تے جا کے حضرت ادریس نو بٹھا دیتا. جدا ذکر قرآن اندر رب کائنات نے فرمایا میری کتاب میں میں نے ادریس کو رفت عطا کی. چھٹے سمان پر خدا جب لے جائے اپنے نبی کو چھٹے سمان پر بٹھا کر فرمائے میں نے اس کو رفت عطا کی، میں نے اس کو عزت عطا کی. اور جو چوتھے سمان پر بیٹھ جائے اسے بھی حکم فرمائے، اللہ کہے کہ میں نے اس کو عزت عطا کی، اس کو عزت عطا کی. جدو چوتھے تے بٹھاوے تے عزتاں دیندا وے، تے جدو چھٹے تے بٹھاوے تے عزتاں دیندا وے. پھر میں سوچن تے مجبور ہو گیا اور جنوں لا مکان تے لے گیا، جس نبی نو لا مکان تے لے گیا جتنے ساریاں حداں بند ہو جاندیاں نے، جتنے ساریاں حداں بند ہو جاندیاں نے، حداں ختم ہو جاندیاں نے، اس حد تے جس نبی نو لے جاوے تے پھر میں انہوں کی کہواں؟ شرازی جیڑا رب حضرت عیسیٰ نو نیند دی حالت چکے، نیند دی حالت عالم دنیا چو چک کے اٹھا کے تے چوتھے سمان تے لے جاوے، چوتھے سمان تے بٹھا دے. رب فرمائے میں انہوں رفت دیتی. اگر حضرت ادریس نو چھٹے سمان تے بٹھا کے میرا رب کہے میں انہوں رفت عطا کی تھی. توجہ چھانا وا 80,000 عالم ہے. کنا 80,000 عالم ہے. اگر حضرت ادریس چھٹے سمان تے چلے جان تے توجہ کرنا دوستان گرامی، اگر اندر 79,000 کنے عالم رہ گئے 79,000 بقایا نے، 79,899 98 کہہ لو، دو کٹ نے یعنی کہ 98 80,998 یعنی کہ 2 عالم کراس کرن تے اللہ فرمائے میں عزتاں تے رفتاں عطا کیتیاں، عزتاں تے رفتاں عطا کیتیاں. سونیا عیسیٰ نو بھی رفت عطا کیتی، حضرت ادریس نو بھی رفت عطا کیتی. مولا اے رفت ہے، اے بولو کی ہے رفت ہے. اگر ادریس بلندیاں تے جان تے قرآن چ ذکر ہے، عیسیٰ بلندیاں تے جان تے قرآن چ ذکر ہے، مینوں پھر کہنے دیو جیڑا فرش تو چلے عرش تے جاوے.
جیڑا فرش تو چلے عرش تک جائے او دی رفت دا، جیڑا زمین تو چلے خلا چ جائے، جیڑا زمین تو چلے خلا تے چلا جائے او دی رفت دا اندازہ کون کر سکتا ہے، او دی عزتہ تے شانہ دا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ توجہ چاہنا ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام تے پہنچے، اس مقام تے پہنچے جدو تھلوں گئے نے نا تے نال کنے ساتھی نے؟ دو، ایک براق ایک جبرائیل۔ پہ بٹیا ایک جبرائیل ایک براق۔ ہاں جی، براق دے بارے چ لکھ دے نے، میں پڑھیا سیرت حلیبہ دے اندر، سیرت حلیبیہ دے اندر پڑھیا ہوئے کہ جناب اعلیٰ کہ جڑا براق ہے نا یہ جی میں سفید بجلی ہے نا، بجلی چمک دی او دی مانندے چمکدار ہے۔ ہاں جی، تے فرشتیاں وانگو ہیں، نہ نارے نہ مادہ ہے، نہ نارے نہ مادہ، براق بجلی دی طرح چمکدار ہے، بجلی دی طرح چمکدار ہے، تے فرشتیاں دی طرح نرو مادہ، نہ نارے نہ مادہ ہے۔ دادی سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، تے پھر براق دا جڑا سینہ نا سرخ یاقوت، براق دا جڑا سینہ نا یہ سرخ یاقوت جیسا ہے، تے پیٹھوں دی جڑی ہے نا سفید موتیاں ورگی ہے، او دیاں جڑیاں لتاں نے نا وہ سبز زمرد دی طرح نے، سبز زمرد دی طرح نے، اور دم جڑی مرجان دی طرح ہے، دم جڑی ہے مرجان دی طرح۔ ایک سب تو وڈی خصوصیات دے اندر ہے او دے متھے تے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے سیرت حلیبیہ اول صفحہ 508، اے حلیہ براق دا او دے اندر لکھے ہے۔ شک ہوئے تے پڑھ لیو، شک ہوئے تے پڑھ لیو تاکہ پتہ چل جائے گا۔ میں عرض کیتی ہے کہ براق جڑا نا بجلی دی طرح چمکدار ہے، بجلی دی طرح سفید تے چمکدار ہے، فرشتیاں دی طرح نہ نارے نہ مادہ ہے۔ براق دا سینہ سرخ یاقوت دے موتیاں ورگا ہے، تے پیٹھوں دی جڑی ہے سفید موتیاں ورگی ہے، او دیاں لتاں جڑی ہیں سبز زمرد او دے ورگی ہے، تے دم جڑی ہے مرجان دی طرح ہے۔ سب تو وڈی خصوصیت دی یہ ہے کہ دے متھے تے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں عرض کرنا ہوں براق چلیا، براق چلیا، جبرائیل چلیا، میرے نبی ٹورے، سیر کرنے والا عبد ہے، سیر کرنے والا عبد ہے۔ براق جڑا وے او دے بارے چھے میں جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت لکھتے ہیں، آپ فرماندے نے کہ براق جدو پہاڑی تے چڑھ دا نا او دے پیر وڈے ہو جاندے نے، جدو پہاڑی تے اتر دا تھلے تے ہاتھ لمے ہو جاندے نے، یعنی کہ جڑا سوار ہے انہوں کسے قسم دی تکلیف نہ ہوئے، انہوں کسے قسم دی تکلیف نہ ہوئے۔ تے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نقل فرماندے نے، آپ فرماندے نے براق دی سپیڈ اینی کہ انی رفتار ہے جتھے دی پہلی نظر جاندی ہے پہلا پیر ہودا اتھے جاندی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ فرماندے نے کہ براق جڑا نا او دی سپیڈ ہے وہ رفتار ہے وہ کہ جتھے دی پہلی نظر جاندی ہے نا، نظر جتھوں تک جاندی اتھوں دا پیر جاندا۔ توجہ، جبرائیل سدرہ تے رہ گئے، سدرہ دا مقام آیا، سدرہ دا مقام آیا، اتھے جناب اعلیٰ براق بھی رک گیا، جبرائیل بھی رک گئے، اگے رف رف آ گیا۔ کیا آ گیا؟ رف رف آ گیا۔ رف رف کی ہے پتہ ہے کسی نو؟ نہیں، کسی نو نہیں پتا۔ رف رف ایک پھٹا ہے، ایک تخت ہے، رف رف تخت ہے پھٹے دا، سمجھو وہ سبز رنگ دا ہے۔ کیڑے رنگ دا؟
وہ بول چھڑو سبز رنگ دا تخت ہے وہ رف رف آ گیا وہ ایک فرشتہ ہوتا ہے امام شیرانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آپ وہ نقل رکھتے رف رف دے بارے فرماندے نے یہ تخت جڑا نا سبز رنگ دا ہے ٹھیک ہے جی تے فرماندے نے یہ رف رف دا نام ہے ٹھیک ہے جی یہ بڑا ہی خوبصورت ہے عام پھٹا نہیں سمجھو کہ چاہ پین والا پھٹا ہے یا جو بہن والا نہیں یہ تخت ہے یہ تخت ہے میرے نبی تے تیرے نبی تو علاوہ بیٹھا ہی کوئی نہیں اے شان اس رف رف نو ہے اس رف رف تے کوئی بیٹھا ہی نہیں تیرے نبی تو علاوہ تیرے تے میرے نبی تو علاوہ اس رف رف تے بیٹھا کوئی نہیں امام شیخ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رف رف بڑا خوبصورت ہے نال دے ایک فرشتہ ہوئے اگے جدو رف رف دا مقام آیا رک گیا اگے بہرام آ گیا بہرام آ گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخت چھڑیا بہرام وال چلے گئے ہن بہرام کی ہے بہرام کی ہے اے لاہوت تک آیا کون بہرام بہرام کی ہے اے ایک کوڑے دی منندے جی میں کوڑا نہیں تھا اب ایک ان کے بڑے صحت مند بڑے پلے جوان ہاں جی اے بہرام کوڑے دا نا ٹھیک ہے جی وہ شکل ہے کوڑے دی ایک شکل ہے ٹھیک ہے نا جی تے مروید دی طرح سفید ہے مروید دی طرح ہے سفید ہے یہ منہ چ نور دے فوارے نکل دے یہ منہ چوں نور دے فوارے نکل دے مایا ایک مقام آیا وہ مقام دا نا لاہوت کی ہے مقام دا نا لاہوت جدو اتھے آیا تے پھر انہیں بھی عرض کی سونے میں ہوں اگے نہیں جا سکتا میں اگے نہیں جا سکتا 79,996 عالمین بقایا نے کنے عالمین بقایا نے 79,996 جڑے دو عالمین جانتے اللہ قرآن جو فرمائے رفتہ عطا کیتیاں نے عیسیٰ نو رفت عطا کیتی ادریس نو رفت عطا کیتی تے جڑا جناب والا ہر حد ٹپ جائے ہن میں سوچ پہ گیا کہ ساتھی دو سن جدو میرے آقا سفر تے چلے پہلا ساتھی براق دوجا جبرائیل تیسرے سرکار حضور خود سن ہاں جی نہ براق رہا نہ جبرائیل نہ رہا نہ جناب والا رف رف رہا نہ بہرام رہا لاہوت دا مقام آ گیا بہرام نے بھی عرض کی تھی سونے اس تو اگے میں نہیں جا سکتا او حداں آ گئیاں جتھے ترقیاں والے جا کے اپنی مکمل ترقی کر لیندے نے آندے نے اتھے ساڈی حد مک گئی میرے نبی دی حد اتھوں شروع ہو گئی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ عروج کی حد ہے ان کے عروج کی پہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی والا
حسن جمیع خصاله صلو علیہ وسلم حد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہرام نے عرض کی سونے اتھوں اگے میں نہیں جا سکتا اگلا بندوبست تسی آپ کر لو میں گل سوچی میں کہا یا اللہ جبرائیل نو بھیجیا ہی کہ جا میرے یار نو پیغام دے جا کے لے کے آ کہہ کہ تیرا دیدار رب تیرے دیدار دا مشتاق ہے رب تیرے دیدار دا اچھی بول رب تیرے دیدار دا مشتاق ہے یہ بھی کہہ کہ جبرائیل واپس چلے جاندے جبرائیل نہ سواریاں دی لوڑ پیندی نہ سواریاں جدو سواریاں نے انکار جو کر چھڑنا سی جبرائیل نے جہاں سی ایک کات جا کے سونے اگے میں گیا پر سڑ چڑھنے نے واپس آ گیا براق جڑا وہ بھی واپس آ گیا سونے اگے نہیں جا سکتا اگو رف رف آیا انہیں کہا سونے اس تو اگے نہیں جا سکتا اگے بہرام آ گیا فرمایا اس تو اگے نہیں جا سکتا جدو ساریاں سواریاں نے جواب ہی دینا سی تے وہ سواریاں دا انتظام کیوں حاطف غیبی جو آواز شرازی یہ عزازی سواریاں سن یہ ساریاں میں اپنے یار نو اعزاز دینے واسطے اعزازی سواریاں سن میرا یار سواریاں دا محتاج تے نہیں بندہ ایک گل سوچے رہیے اسی علی پور چے تے نہ سونے دا مدینیوں لئیے تے منو دسو توبہ استغفار سرکار نو سواری دی لوڑ ہے وہ منو دسو صحیح نا گنبد خضرہ چ بہ کے ویکھ سکتے نے جدو دل چاہے آ بھی سکتے نے جدو دل چاہے آ بھی سکتے نے اور جدو جناب والا براق اپنی ہمت ہار جاندہ ایک مقام تے جا کے تے سونے اگے نہیں جا سکتا جبرائیل آندہ یا رسول اللہ میں اگے نہیں جا سکتا رف آندہ یا رسول اللہ میں اگے نہیں جا سکتا بہرام آندہ یا رسول اللہ میں اگے نہیں جا سکتا جناب والا جدو ایک مقام تے آگے سارے پیچھے ہٹ جاندے نے تے پھر سواری دا محتاج تے نہ ہویا سرکار سواری دا محتاج تے نہ مایا میرے رب حاطف غیبی جو فرمائش راضی اللہ فرماندا ہے کہ میں اپنے یار نو سواریاں عزازی طور تے بھیجیاں سا میں دسنا چاہنا سا یہ سواریاں دا میرا یار محتاج نہیں جے یہ سواریاں اپنی اپنی حداں تک اگو حداں تو اگے پھر حداں تک پھر اگو حداں تو پھر حداں تک فرمایا جتھے ساریاں حداں مک جان گے میرے یار دی حد شروع ہو جائے گی جبرائیل انہی گل کہہ کے ٹر جاندے نے واپس تے کوئی رولا نہیں سی کہتے یا رسول اللہ اللہ توڑے دیدار دا مشتاق ہے میسیج دے کے ٹر جاندے نبی جاندہ رب جاندہ نبی جاندہ رب جاندہ کہ انہیں کیویں جانا سی رب نے فرمایا میں اعزازی طور تے سواریاں پیش کیتی ہیں اپنے یار نے میں سواریاں دا محتاج نہیں گل یاد رکھیو چلے اتھوں تے پہنچے خلاچ گل سمجھ آئی جدو ہر شہر نے جواب دے دیتا نا ہر چیز نے جواب دے دیتا مایا میرا یار سواریاں دا محتاج نہیں میرا یار سواریاں دا محتاج نہیں یاد رکھیو جے جتھوں دے جڑے ہون انہوں نے راواں دا پتہ ہوندہ ہے جتھوں دے ہون نا اتھوں دے راواں دا انہوں نے پتہ ہوندہ وے تسی ان میدانی علاقے دے ہو تسی پہاڑاں چ ٹر جو تے راہ لب لو گے تے جڑے پہاڑاں چ رہندے نے پہاڑاں دے راہ لب لین گے جڑے دیکھو نا جی ہن میں دسنا وا
نے جہاں کا باسی وہیں کی نسبت، جہاں کا باسی وہیں کی نسبت، میں علی پور دا باسی ہاں، بولو نا، میں علی پور دا باسی ہاں، منو لوگوں نے علی پوری کہنا ہے، یہ علی پور والا ہے، علی پوری، ہاں جی، یعنی علی پوری کہنا ہے۔ تو جے کوئی سیالکوٹ دا ہوئے گا نا تو وہ سیالکوٹ دا باسی ہوئے گا، لوگ انہوں سیالکوٹ ہی آکھن گے۔ تو جے کوئی ناروال دا باسی ہوئے نا انہوں، تو جے کوئی شکر گڑی ہوئے تھے شکر گڑی دا باسی ہے، یعنی جتھوں دا کینگرے دا ہوئے تے کینگرے دا باسی ہے، دروال دا ہوئے دروال دا باسی ہے، جے جنابے دا زفروال دا ہوئے تے زفروال دا باسی ہے۔ پتہ چلیا جتھوں دا باسی ہوئے گا اتھوں دا انہوں بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پتہ چلیا جڑا زفروال دا ہوئے گا انہوں زفروال دا باسی کیا جاوے گا، جڑا ناروال دا باسی ہوئے گا انہوں ناروالی کیا جاوے گا، علی پور دا باسی علی پور اخلوائے گا، سیالکوٹ دا سیالکوٹ، فیصل آباد دا فیصل آباد دا، لاہور دا لاہور دا، المختصر جڑے شہر دا اور باسی ہوئے گا وہی کھلوائے گا۔ توجہ چاہنا ماں دوستان گرامی، میرا نبی تے تیرا نبی، میرا نبی تیرا نبی اگر مکی اندر رہے تو مکی کھلواندہ ہے، حضور اگر مکی اندر رہن تو مکی کھلوان گے، مدینے اندر رہن گے تو مدنی کھلوان گے۔ کملی والا وہ آلہ سے آلہ، مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ، جہاں کملی والا وہ آلہ سے آلہ، سلامت رہے مولا گنبد خضرا، سلامت رہے جہاں جائے مسکن ہے میرے نبی کا، عزت عطائیں سب کو ہے بخشی، رفت عطائیں سب کو ہے بخشی، سلمہ ہو جائے بلال حبشی، وہ آلہ سے آلہ، وہ آلہ ہے روتے جو بھی گدا ہے میرے نبی کا، سلامت رہے مولا گنبد خضرا، جہاں جائے مسکن ہے میرے نبی۔ میں عرض کی تھی کہ میرا آقا مکے اندر رہن تے مکی کھلوان، میرے آقا مدینے اندر چلے جان تے مدنی کھلوان، میرے آقا علیہ السلام خلا چ چلے جان تے خلائی کھلوان، میرے آقا سمان تے چلے جان تے سمانی کھلوان، میرے آقا ملکوت تے چلے جان ملکوتی کھلوان، میرے آقا جبروت تے چلے جان جبروتی کھلوان، میرے آقا عظموت تے چلے جان عظموتی کھلوان، میرے آقا لہوت تے چلے جان لہوتی کہن لوگ، جدوں ہاؤت تے میرے آقا چلے جان آہوتی کہن، مینوں اگے دسو اس مکان تو بھی اگے کوئی مکان ہے؟ اس مکان تو اگے کوئی مکان نہیں، ایدہ مطلب ہے میرا نبی لا مکان ہے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش پر نشین ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ جتھے میرے آقا جان گے
اتوں دے خلوان گے ٹھیک ہے نا جتھے جے مکی تے مکی جے مدینے تے مدینے مدنی المختصر میں عرض کرنا میرے ذہن سے ایک نقطہ آ گیا کہ جبرائیل جس ویلے پیچھا ہٹے نا تے براق پیچھا ہٹیا تے میرے نبی دے نلائن آقا دی بارگاہ چ عرض کر دین سونے نلائن سرکار دے جدو نال نا آقا نے ویکھا کہ میرے نلائن اجے رب دا عرش آ گیا رب دا عرش آ گیا تے میں جتی لا لاواں جتی لا لاواں لیکن سونے رحمان نہیں سنیا سنے جوڑیں اگے آ سنے جوڑیں سنیا اگے آ مینوں نقطہ یاد آ گیا کہ میرے آقا دے نلائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرچ کر دینے سونیا اگر حکم ہوئے تو میں جبریل نہ کوئی گل نہ کر لوں میں اس جبریل نہ گل نہ کر لوں میرے آقا علیہ السلام نے اجازت نامہ دیتا تو میرے آقا دے نلائن بولے کہنے لگے جبرائیل گھروں چلیا سا نال ہاں جی گھروں چلیا سا نال تے پھر اقصا چ بھی نال پھر حداں کراس کردیاں نال اتھے آ کے تو کیوں رک گیا اتھے آ کے تو کیوں رک گیا جبرائیل خاموش نے کہنے لگے تو ہی دس مطلب کہ جے تو نہ بولنا تو میرے آقا دے نلائن بولے کہنے لگے پھر میں دساں تو پیچھا کیوں ہے تو میں نال کیوں تو پیچھا راہ چلا میں تو میں نال ٹر چلی ہاں میرے آقا دی نلائن بولی کہنے لگی کہ میں آقا دے نال ٹر چلی ہوں میں اچھا کیویں میں گل سن جیڑا آقا دے برابر نال نال اڈے جیڑا آقا دے برابری کرے برابر نال نال اڈے نال نال چلے یاد رکھو جی یہ جملہ تہاڈے واسطے سب واسطے لمحہ فکری آئے یاد رکھنا میرے آقا دے نالائن نے وضاحت فرما چڑی فرمایا جیڑے نال نال اڈن اچھے اچھے اڈن اگے اگے لگن فرمایا ٹھار آ جاندے نے جیڑے تھلے رہن قدماں چوں نال ٹر جاندے نے سرکار دے نلائن فرماندے تو نال نال سرکار دے اٹھدا سا نال نال برابری کردا سا اس واسطے تو اگاں نہیں جا سکیا میں تے سرکار دے قدماں دے نال رہی ہاں اس واسطے نال ٹر چلی ہے ٹائم تھوڑا سا جی رب آخدا میریا محبوبہ اج عریشاں تے آ جا چپ کر کے گلاں من رات نیاز دیاں گلاں من رات نیاز دیاں کچھ سن جا سنا جا چپ کر کے رب آخدا توجہ جڑے ٹھاں رہن نا وہ نال جاندے نے جڑے برابر رہن وہ نال نہیں جاندے توجہ فرماؤ دوستان گرامی ایک آج کل جملہ بڑا منظر عام تے آ رہا نعرہ جنہوں کہتے ہیں جی نعرہ جسم میرا مرضی میری جسم میرا مرضی اچھی بولو ایک کفری کلمات نے کی نے بولو اچھی بولو کی نے ایک کفری کلمات نے دوستان گرامی ایک کفری کلمات جڑے نا اے اپنا جناب والا اج کل ادا نعرہ لایا جا رہا ہے ادا نعرہ لایا جا رہا ہے کہ جسم میرا مرضی میری میں کہا نہیں ہوئے اے کفری کلمات نے یہ بغیرتی دے کلمات نے بغیرتی دی حداں کراس کر جاؤ تے اے پھر بھی بغیرتی نہیں مکدی میں کہا سن ہوئے جسم میرا مرضی میرے خدا دی جسم میرا مرضی بولو میرے خدا دی جسم میرا مرضی میرے خدا دی جو چاہے جی میں چاہے
اور رکھے جویں چاہے اویں کر دے بڑے بڑے سونے چہرے وہ بگاڑ بھی سکتا ہے وہ سنوار بھی سکتا ہے جسم میرا مرضی خدا دی یاد رکھنا دوستان گرامی کفری کلمات نے اے کفر دا نعرہ ہے اے سلام تو انہاں لوگاں نو باغی کرنا چاہتے ہیں جنہ دے ایمان کمزور نے جڑے کمزور ایمان دے نے دوستان گرامی جسم میرا مرضی خدا دی ہے اے اللہ دی مرضی ہے اس جسم دے اتے اللہ دی اپنی مرضی ہے وہ چاہے انہوں خوبصورت بنا دے چاہے انہوں کچھ بولو نا یہ بگاڑ دے یہ اللہ دی مرضی ہے جڑے اپنا جناب اللہ نعرہ لاندے نے نا کہ جسم میرا مرضی میری انہوں نے یہ دس دیو کہ تسی یہ جڑا وہم کر دیو نا کہ جسم میری تے اپنا جسم میرا تے مرضی میری نہیں جسم میرا مرضی رب دی ہے اللہ انہاں تو بچان دی توفیق دے اللہ انہاں لوکاں دے کولوں محفوظ رکھے اے شیطان دا ایک نواں شر ہے شیطان دا ایک نواں شر ہے دوستان گرامی بہت سارے لوگ اج کل اس وبا دے وچ پھس گئے نے بیماری دے وچ پھس گئے نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ انہاں نو میرا مطلب ہے کہندا کہ انہاں چوں کڈن دی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھیو جے کہ اے نعرہ جتھے بھی لگے ایدی مخالفت کرنی ہے ایدی اچھی بولو کی کرنی ہے مخالفت کرنی ہے جنی بھی ہو سکے مخالفت کرنی ہے یہی کہنا ہے یہی ذہن چ اپنا ایک ساڈا نظریہ ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈا ایمان ہے کہ ساڈا جڑا جسم ہے وہ رب دا ہے رب دی مرضی ہے ساڈا جسم جڑا بولو اے پیغام یاد رکھیو جے آیا لبرل لوکاں نے جڑے لبرل لوگ نے نا یہ انہاں دا نعرہ ہے یہ انہاں دا نعرہ لبرل لوگاں دا انہوں نے نعرہ لایا بارہ اور دے وچے کامیاب نہیں ہو سکن گے اللہ دے فضل نال ایسے ایمان والے اجے بھی موجود نے ایسے ایمان والے اجے بھی موجود نے جڑے انہاں نو جواب دے سکتے ہیں جڑے انہاں نو بولو جڑے انہاں نو جواب دے سکتے ہیں اور یاد رکھیا جے دوستان گرامی کہ کوئی ایسا ایمان والا مسلمان جڑا ہے وہ کدی بھی یہ گل نہیں کہے گا ایمان والا گل کہے گا جسم میرا مرضی میری نہیں جڑا ایمان والا ہوئے گا وہ کہے گا جسم میرا مرضی میرے خدا دی مرضی میرے خدا دی اس واسطے دوستان گرامی جڑے ناپاک ارادے لے کے ساڈے ملک دے وچ نعرہ لانا چاہتے ہیں انہاں نو دس دیو کہ اسی الحمدللہ سنی ہاں ایمان والے ہاں ساڈا عقیدہ اے وے کہ اسی مولا علی نو بھی سلام کرنے ہاں اسی ابو بکر صدیق نو بھی سلام کرنے ہاں جتھے ابو بکر دا نعرہ لاواں گے اسی اتھے مولا علی دا بھی نعرہ لاواں گے ساڈا عقیدہ ایویں وے اسی صحابہ نو بھی سلام کرنے ہاں اسی اہل بیت نو بھی سلام کرنے ہاں اسی اہل بیت دے بھی منن والے ہاں اسی صحابہ دے بھی منن والے ہاں اسی تبع دے بھی منن والے ہاں تابعین دے بھی منن والے ہاں اسی وہ سنی ہاں جڑے اسی مننے اسی احترام کرنے ہیں یاد رکھیو جے جڑا بے ادب ہوئے گا جڑا صدات دا بے ادب ہوئے گا صدات دا گستاخ ہوئے گا یا یزید ہوئے گا جے صدات دی مخالفت کرو گے تو پھر یزیدیاں نے وچ لکھے جاؤ گے صدات دی اچھی بولو مخالفت کرو گے اور یزیدیاں دے وچ تو جڑے اپنا صدات دا احترام کرن گے نا یاد رکھیو جنہوں نے صدات دے نال اپنا دشمنی کی مخالفت رکھی وہ یزید ہو گئے تو جنہوں نے صدات دا احترام کیتا وہ جنید بغدادی ہو گئے وہ باجد بستامی ہو گئے جنید بغدادی ہو گئے ٹھیک ہے جناب اعلیٰ جنید بغدادی دا واقعہ سنیا تسی میں آج پڑھتا پیسا کہ حضرت حضور پیر سید اپنا پیران پیر شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ تبارک آپ دی کہتے ہیں جلالی بڑی طبیعت سی آپ دی بڑی جلالی طبیعت سی آپ نا پیپر رکھ کے نا کوئی کاغذ تے لکھ رہے سن تے چھت چو ایک چوئی وہ چھت دے وچ سراغ کر دی تے مٹی سٹی پہلی باری مٹی پئی کاغذ تے لکھ دے حضور غوث پاک آپ لکھ دے پے نے تے لکھ دے نا جس ویلے تے مٹی پئی نا تے آپ نے کاغذ جھاڑتا پھوک مار کے کاغذ جھاڑ دیتا دوسری باری پھر مٹی پئی تے حضور غوث پاک نے ایسا کر کے تاں ویکھیا تے فرمایا تیرا سر ہی اٹھ جائے تیرا سر اٹھ جائے جڑے کول سن نا راوی ماندے نے کہ سرکار غوث پاک نے نہیں گل تیرا سر اٹھ جائے وہ دی تون لے کے او جا پئی میں اج پڑھدا پیا سا اج پھر میں پڑھیا
لکھا تھا سی کتاب دیو ذرا منو میں تھوڑا جہا حوالہ دے دیا انہوں ابھی پڑھاؤ کوئی بندے پھر پریشان ہو جاندے نا یہ واقعہ کتنے لکھا ہے ایک واقعہ مجھے اج نواں لبا میں کتاباں نال رکھیاں نے میں کہا کئیاں نوں بیماری ہوندی ہے نا بڑی تگڑی بیماری ہے واقعہ کتنے لکھا بھائی وہ بھائی چلیا جے کسی چنگے دی گل کچھ چنگی کرنے ہضم ہی کر لے فٹ بول دے یہ واقعہ کتنے لکھا وہ اس واسطے ایک نزہۃ الخاطر الفاتر یہ حضور شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ کی کتاب ہے ایک سر الاسرار یہ دو کتاباں نے ایسیاں جنہوں نے واقعہ لکھا ہے مانتے ہیں کہ حضور غوث پاک وضو کر رہے ہیں وضو حضور غوث پاک وضو کر رہے ہیں ایک چڑی اتوں ننگی انہیں بٹ کر دیتی کی تھی انہیں سرکار غوث پاک دے بٹ کر دیتی جدو انہیں بٹ کی تھی نا تو حضور غوث پاک دے کپڑے دے پہ آپ نے ویکھیا نا ویکھ کے لایا نا تو لا کے نال مریض سی فرمان لگے انہوں دھو دے انہوں دھو دے صاف کر کے انہوں کسے غریب مسکین نوں دے دے تسی اندازہ کرو تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میں جس ویلے قمیض اتاری حضور غوث پاک دی پڑھی نا آپ تے جبہ مبارک پھڑیا تو میں ویکھیا چڑی اوتھے مری پئی ہے چڑی میرے حضور قبلہ نقش سنسکار رحمۃ اللہ علیہ بڑے عرصے تو میں واقعہ تلاش کر رہا سا لیکن منوں ملیا اج ہی ہے ملیا دونوں کا یقین ہو گیا نا اگر کسی نے شک ہو ایک حضور نقش سنسکار رحمۃ اللہ دے برکات کرامت یہ ناشر جڑے نے حضور پیر سید عابد حسین صاحب میرے پیر و مرشد نے وہ کتاب ہے ٹھیک ہے نا سیرت حضور نقش یہ ایک واقعہ لکھا ہے جہاں کسی نے کوئی شک شک ہوئے نا تھوڑا میں چٹ لا کے لیا ہے وہ بھی دس دینا ذرا تھوڑا جہا پھر میں کوئی شروع کراں گا یہ جناب والا صفحہ نمبر 292 میرے خیال غالباً ہاں 292 ٹھیک ہے جی تے 7واں حضور کہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضور پیر سید علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک آپ دے غلام سے غلام قادر وہ نام سی غلام قادر کی نام سی وہ تے ساکن جوئیاں پنڈ سی شکرگڑھ دے وچ وہ اتھوں دا رہن والا سی شکرگڑھی جڑے دوست بیٹھے نے انہوں نے پتا ہوئے گا جوئیاں کتنے ہوئے اور بھی مزید جنہوں نے نہیں پتا ہوئے گا پوچھ لینا بشک جوئیاں پنڈ سی اتھوں دا غلام سی میرے حضور قبلہ عالم دا تو جناب اللہ میرے حضور قبلہ عالم نے فرمایا کہ یار اپنی سواری ٹانگا ادوں ٹانگا ہوتا سی فرمایا ٹانگا کڈ یار تو ایسا کرنا کوڑ نیانا یہ کوڑ نیانے کا واقعہ کوڑ نیانا تھانے دے بوہے کوئی لنگنا سی تو اتوں لنگ کے کسی پنڈ حضرت صاحب نے جانا سی تو میں ٹانگا کٹ دو نال دے درویش نے کیا کہ کیا یار گل اس طرح ہے کہ میرے تے نا پولیس والے کوئی شک شک کرتے ہیں کوئی میرے خلاف کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو یار اگر حضرت صاحب نو عرض کرو کہ حضور ہور کوئی سواری کا بندوبست کر دینے میں نہیں جانتا سرکار نے جسے دسیا آپ نے فرمایا نہیں ہوں تو ہی جانا ہوں تو ہی نال جانا عرض کی اچھا انہیں ٹانگا جہاں میرا مدد جو کہ سرکار نے بٹھایا حضرت صاحب بٹھا کے تو بوہے کوئی ننگن لگا اگے ملازم سن تھانے دے انہیں ڈاک لیا انہیں کہا غلام قادرہ کدھر چلا تین کنے دن ہوئے نے تیرے خلاف ایک درخواست آئی دی ہے آئی بھی ہائی لیول تو اتوں تو کدھر پہ پھرنا انہیں کہا حضور میں نہ منوں نہ کھڑو آپ نے مایا اچھا آپ نے تھوڑا جا انہوں نے نا تقرار کیتا حضور نقش سنسکار رحمۃ اللہ فرماتے بھی بیلیا یہ سانوں منزل تو چھڈ ہے نا جتنے یہ جا رہے ہیں تو پھر واپس آ جائے گا انہیں کہا بابا جی کی کر دے ہو جڑے ٹر جان واپس تو یہ تو اسی لب دے کنے دن ہو گئے تو تسی اچھا فرمایا تقرار کرنے تو بعد آپ نے فرمایا غلام قادر جہاں سونیاں گل کی آندے نہیں جہاں سونیاں گل کی آندے نہیں وہ غلام قادر گیا تو 1.5 گھنٹے بعد واپس آیا تو حضرت صاحب ٹانگے تے بیٹھے رہے 1.5 گھنٹہ آپ نے انتظار فرمایا جب واپس آئے نا غلام قادر مایا غلام قادر کی آندے ہیں آخیا حضور پھڑ کے اتنے بٹھا چڑھیا سی تو کوئی کاغذ ہی پھولتے سن کوئی کاغذ ہی پھولتے رہے ہیں تو انہوں نے لبا کچھ نہیں آپ نے فرمایا اچھا کاغذ لبتے سن جی میرے حضور قبلہ نے ایسا کہا کہ جیب چ ہاتھ فرمایا فرمایا غلام قادر آیا تو نہیں اگر کسی نے بلفظ میں عرض کی ہے نا تو حضور نے اس طرح جیب چو کاغذ کٹ کے فرمایا غلام قادرہ وہ آیت نہیں سی کتے لب دے
اے مظہر خدا دا نقش لسانی اے دل پر مصطفیٰ شاہ لسانی اے مظہر خدا دا نقش لسانی اے دل پر مصطفیٰ دا علی پور دے وچ میرے رب دا تجلا